السلام علیکم ناظرین، فرید حنفی کی جانب سے 14 اگست کی خصوصی نشریات میں خوش آمدید۔ پاکستان وہ جذبہ ہے کہ جس جذبے نے انگریزوں کو مجبور کیا کہ وہ اس بر صغیر کو مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں تقسیم کریں، اور اسی جذبے کی بنیاد پر ہزاروں لاکھوں مسلمانوں نے ہجرت کی، اپنے مال مویشی چھوڑے اور اس کے بعد ایک نئی سرزمین پر قدم رکھا۔ اس سرزمین پر پائے جانے والے بہت سارے لوگوں میں کچھ اب بھی ایسے لوگ ہیں جو اس ملک کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، جن کا اوڑھنا بچھونا سب کچھ اس ملک کے لیے ہے، جو اس ملک کے مسائل کو اپنا مسئلہ سمجھتے ہیں اور اس ملک کے مسائل کے لیے ہر وقت سب کچھ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان پر آنے والی مصیبتوں میں بہت ساری جگہوں پر ہمیں ایسے نوجوانوں کی، ایسی قیادتوں کی ضرورت پڑی، اور اس وقت ہم نے دیکھا کہ چاہے وہ 2008 کا زلزلہ ہو، یہ پاکستان کا سیلاب ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، یا بڑے سے بڑی مصیبت ہو، ہم نے دیکھا کہ اس تمام مصیبتوں کے دور میں کچھ ایسے عظیم لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے پاکستان کو، پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کی عوام کو وہ محبت دی، وہ حوصلہ دیا، وہ ساتھ دیا کہ جن کے ساتھ کی وجہ سے آج وہ دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکے۔ جی ہاں، میں بات صرف نوجوانوں کی نہیں کر رہا، بلکہ نوجوانوں میں شامل ان عظیم بزرگ ہستیوں کی بھی کر رہا ہوں کہ جنہوں نے کراچی جیسے امت مسلمہ کے بڑے شہر کو ایک عظیم شہر میں، ایک ترقی یافتہ شہر میں تبدیل کیا۔ جی ہاں، تو یقیناً آپ جان گئے ہوں گے کہ میں بات کر رہا ہوں پاکستان کے اس 80 سالہ نوجوان کی کہ جس نے پاکستان اپنی آنکھوں سے بنتے دیکھا اور پھر نظر پاکستان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ آج بھی اس نوجوان کی جدوجہد ہمارے سامنے ہے، یقیناً آپ جان گئے ہوں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب نعمت اللہ خان صاحب۔ نعمت اللہ خان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر جناب اعجاز اللہ صاحب۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اور نعمت اللہ صاحب، آپ سے بات شروع کرنا چاہوں گا۔ آپ نے دیکھا کہ، بلکہ ہم سب نے دیکھا، قوم نے دیکھا کہ پاکستان کو جب بھی کبھی مصیبت کا سامنا ہوا، آپ نے ماشاءاللہ ایک نوجوان، 18 سالہ نوجوان کی طرح آپ نے جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تو آپ ماشاءاللہ ان جگہوں پر بھی کہ جہاں ہمارے بڑے بڑے لیڈر نہیں پہنچ سکے، ہیلی کاپٹرز میں نہیں پہنچ سکے، آپ وہاں موٹر سائیکلوں پر اور کشتیوں میں گئے، کیسے کر لیتے ہیں آپ ماشاءاللہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج 14 اگست کے اس پروگرام کے اندر مجھے مدعو کیا۔ یہ حقیقت ہے کہ 14 اگست برصغیر کے مسلمانوں کی، پاکستان کے بلکہ پورے برصغیر کے مسلمانوں کی ایک اہم تاریخ ہے، اور دوسری یہی وہ تاریخ ہے جس نے برصغیر کی پوری حیات کو تبدیل کیا۔ یہی وہ تاریخ ہے جس کے نتیجے کے اندر پاکستان عالم وجود میں آیا، اور اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت تھی۔ بعد میں اور بھی بنتے گئے، لہذا اس کا نمبر دوسرا یا تیسرا ہو گیا۔ لیکن یہ کہ برصغیر پاکستان کے سارے مسلمانوں نے، جب پاکستان کی تحریک چل رہی تھی اور پاکستان کے لیے انگریزوں کے خلاف اور ہندوؤں کے خلاف اس تحریک کے اندر پیش تھے، وہ بزرگ جن کو خصوصیت کے ساتھ اس تحریک میں شریک کیا گیا تھا، صرف اس لیے کہ دراصل انہی کی شخصیت تھی جس شخصیت کی بنیاد کے اوپر برصغیر کے مسلمان ایک جھنڈے کے تحت جمع ہو سکتے تھے۔ وہ تھے قائد اعظم محمد علی جناح۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح نے حقیقتاً اپنی ساری صلاحیتیں اور ساری قابلیتیں اور ساری چیزوں کو اس پاکستان کی تحریک میں دم کر دیا، اور پاکستان کو بنانے کے اندر، پاکستان کو عالم وجود میں لانے کے اندر اگر کسی کا بہت اہم کردار ہو سکتا ہے تو وہ قائد اعظم محمد علی جناح۔ میں اتفاق سے، اس وقت میری عمر 15 سال کی تھی، 15 اور 16 کے درمیان تھی، کیونکہ میرا میٹرک کا امتحان اس وقت نہیں ہوا تھا، ہونے والا تھا۔ میں اس تحریک کے اندر شریک ہوا، ایک نوجوان کی حیثیت سے کہ وہاں پر میں جاتا تھا۔ ان کی جو ہمارے یہاں سے جو زمانے میں آپ کو معلوم ہوا انتخابات ہو رہے تھے، اور مسلم لیگ نے بھی اپنے ہر جگہ سے لوگوں کو کھڑا کیا تھا۔
میرا جو شہر تھا جہاں کا میں رہنے والا ہوں وہ شاہجہاں پور نام تھا اس کا. وہاں پر کریم الرضا خان صاحب ایڈوکیٹ تھے, وہ اس کے لیے اس کے لیے کھڑے کیے گئے تھے, اور میں ان کے ساتھ اس کیمپین میں شریک رہا مستقل. گاؤں گاؤں وہ جاتے تھے, میں بھی جاتا تھا وہاں پر. ظاہر ہے کہ اس عمر کے اندر میں اور کچھ تو نہیں کر سکتا تھا, لیکن میں وہاں پر ان کے ساتھ نظمیں پڑھتا تھا پہ آ کر کے پلیٹ فارم کے اوپر, اور نعرے لگاتا تھا. اور ظاہر ہے کہ وہ اس وقت میں کچھ میرا جذبہ ذرا کچھ رہتا ہی تھا, تو میرے خیال سے لوگ اس کو پسند بھی کرتے تھے, اور نعروں کو بھی کرتے تھے پسند, اور جو نظمیں تھیں ان کو بھی پسند کرتے تھے. اس کے بعد جب وہ انتخابات ختم ہو گئے, وہ جیت گئے ہمارے یہاں سے کریم الرضا خان صاحب, تو پھر قائد اعظم نے مسلم لیجسلیٹرز کانفرنس بلائی دہلی کے اندر, جو جتنے لوگ جیتے تھے. تو میرے یہاں سے جو جیتے تھے کریم الرضا خان صاحب, انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی تم نے بہت کام کیا ہے ہماری کیمپین کے اندر, اور تم میرے ساتھ ہی یہاں سے دہلی چلو. میں پھر ان کے ساتھ دہلی گیا. اچھا. ایک مسلم لیگ نیشنل گارڈ کی یونیفارم میں گیا. واہ. اسی لحاظ سے میں کہہ سکتا تھا. وہاں پہنچ کر کے جو جہاں بیٹھتا تھا وہ اسٹیج تھی, اسٹیج کے اوپر قائد اعظم تھے, پیچھے ہم لوگ بیٹھتے تھے نوجوان. سب میں چھوٹا نوجوان میں ہی تھا اس وقت پورے مسلم لیگ نیشنل گارڈس کے اندر. اب وہاں میں نے قائد اعظم ہی نہیں بلکہ تقریباً تمام ہی اکابرین کی, برصغیر کے اکابرین کی جو سامنے بیٹھے تھے میرے, تقریباً سب کی میں نے تقریریں سنی ہیں. قائد اعظم کی بھی تقریر سنی ہے, اور قائد اعظم کی جو تقریر آخری تھی, اس کا آخری جملہ مجھے آج تک یاد ہے. اس وقت پتہ نہیں کہ مجھے یاد ہو گیا تھا, میں نے اس کو یاد کر لیا تھا کہ وی شیل فائٹ فار اٹ وی شیل ڈائی. وہ انگریزی میں تقریر کرتے تھے, وی شیل فائٹ فار اٹ وی شیل ڈائی فار اٹ. یہ ان کا کوئی جذبہ تھا قائد اعظم کا. تو اس کے بعد وہاں بھی میں نے نعرے وغیرہ لگائے ہیں. بس کچھ نہیں پڑھی میں نے, وہ بڑا جلسہ تھا, لیکن نعرے وغیرہ میں لگاتا تھا. اس کے بعد پھر میں وہاں سے شاہجہاں پور سے میٹرک کرنے کے بعد اجمیر آ گیا تھا. اجمیر میں پھر میں وہاں پر وہاں کی جو اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ صورت کچھ منظور ہوتا ہے تو پھر اپنے آپ سے آپ حالات یا ماحول پیدا کر دیتی ہے. میں ایک دفعہ وہاں سے گزر رہا تھا, ایک میدان تھا, پڑاؤ کا میدان کہتے تھے اسے, اپنے گھر جانے کے لیے. تو میں نے دیکھا کچھ لڑکے کچھ جلسے کی تیاری کر رہے ہیں. میں وہاں پہنچ گیا, میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہ یہ جو مسلم لیگ مسلم جمعیت طلبہ کون تھی وہ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن, اچھا, ان کا وہ پروگرام تھا. ان کا ہم نے پروگرام رکھا ہے یہاں پر آج, اور کل ہمارا جلسہ ہے. خیر وہاں پر کھڑا ہو گیا, نیکر پہنے پہ تھا میں, اور دوسرا جو عمر کے اندر عمر ہو گئی تھی 16 سال کی. تو جب وہاں پہ بھی جلسہ شروع ہوا تو انہوں نے لڑکوں سے نظمیں پڑھوائیں. میں بول پڑا, میں نے کہا جی میں بھی نظم پڑھوں گا. پھر میں نے نظم پڑھی. ظاہر ہے کہ وہ نظم میری خاصی مقبولیت ہوئی اس کی. اس کے بعد ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی کل ہمارا جلوس نکل رہا ہے فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک, تو اس پہ آپ ضرور آئیں. میں نے کہا ٹھیک ہے آؤں گا انشاءاللہ. تو وہاں پہنچ گیا میں. پھر وہاں بھی بڑے جلوس کے اندر بھی میں چلتا رہا, نعرے لگاتا رہا, نظمیں پڑھتا رہا. خواجہ صاحب یہیں سے میں آپ کی بات کو کاٹ کے کہوں گا, دخل اندازی کی مدد کے ساتھ, آپ نے نظم جو پڑھی تھی وہ آپ کو یاد ہے؟ اس کے کچھ اس کے شعر یاد ہیں. جی, میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو سنائیں تاکہ ہماری نوجوان نسل کے وہ کام آئیں. وہ اکثر شاہجہاں پوری کی تھی, وہیں کے شاعر تھے ہمارے. تیری آزادی کا ضامن ہے یہی پہچان لے, تیری آزادی کا ضامن ہے یہی پہچان لے, اے مجاہد اے مسلمان بڑھ کے پاکستان لے. واہ, اے مجاہد بڑھ کے پاکستان. کس سے روکی جائے گی اسلامیوں کی ترک و تاز, کہ تیرے لشکر کا سپہ سالار ہے میر حجاز. واہ, یہ وہ شعر سے تیرے لشکر کا سپہ سالار ہے میر حجاز. واہ. تو وہ بہرحال میں وہاں پر اس طریقے سے اس میں آ گیا, مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن شریک ہو گیا, اور ان کا بہت بڑا جلوس نکلا. اس کے اندر میں شریک رہا. اس سے پورے شہر کے اندر یہ سمجھ لیجیے میرا وہ ہو گیا, شورا ہو گیا. اس کے بعد سے پھر میں مستقل سمجھ لیجیے وہاں پر جو رہا تو اس میں کام کرتا رہا. وہاں پر ایک مرحلہ ایسا آیا کہ جب وہاں ہندوؤں نے ایک جلوس نکالا, اور وہاں پر ایک مسجد تھی, گھنٹہ گھر کی مسجد کہتے تھے اسے, اسٹیشن کے سامنے, اور اس کے سامنے مندر تھا.
اچھا تو وہ کہتے تھے کہ ہم مندر میں سامنے سے گزریں گے یا مندر پہ آ کے ہم جھنڈا گاڑیں گے اور مندر میں جو گھنٹے بجتے ہیں ہمارے وہ بجیں گے جب نماز ہو رہی ہو نہیں ہو رہی ہو. جو وہ وقت تھا ہمارے یہاں مغرب کی نماز کا. اچھا مسلمان تو تھے اس کے بہت زیادہ وہ تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے یہاں مسجد سے نماز ہو رہی ہے اور مندر میں گھنٹے بج رہے ہیں. پورے شہر کے اندر یہ پر پھیل گئی. بلکہ میں نے خود تقریباً ہر شہر کی خرید سے مجاہدہ کر کے مسلمانوں کو کہا کہ سب لوگ وہاں پر آئیں ضرور. اگر ایک مجموعہ ہندوؤں نے جو وہاں پر اعلان کیا تھا کہ ہم جلوس نکالیں گے اور ہمارے مندر کے سامنے جا کر کے ہم جھنڈا گاڑیں گے ترنگا جھنڈا, اور اس وقت چاہے نماز ہو رہی ہو یا نہیں ہو رہی ہم گھنٹے بھی بجائیں گے. تو مسلمان اس پر خاصے مستعد ہو گئے تھے. تو پھر پورے شہر کے اندر لوگوں نے حکم کر کہا, میں خود بھی پورے شہر میں تقریباً چکر لگائے میں نے. لوگوں سے یہ کہتا تھا میں کہ آپ وہاں آ جائیے گا, وہ آئیں ضرور آپ وہاں پر, چاہے کوئی بھی ہو لیکن آئیں ضرور. واقعتاً اس بارے میں جذبہ ایسا تھا, وہ اینٹی ہندو اسپرٹ پیدا ہو گئی تھی, اس کو مسلمان حقیقتاً پورے شہر کے وہاں امڑ کے آ گئے. بڑی بات ہے اس وقت مسلمان, جبکہ ذرائع آمد و رفت اس طرح آسان نہیں تھے, پورے شہر سے ایک جگہ جمع ہوئے. نہیں تھے, اور پھر یہ کہ اس وقت حکومت ہندوؤں کی تھی. اچھا حکومت ہندوؤں کی ہو گئی تھی نا, بالکل. ہاں اس لحاظ سے بہت جذبے کے تحت آئے تھے وہاں پر. بالکل میں کہہ رہا ہوں جب برصغیر مسلمان ہیں نا, میرے خیال سے ہم نے ان پر بڑا ظلم کیا برصغیر کے مسلمانوں پر. جس طریقے سے پاکستان کی تحریک چلائی تھی, اس طریقے سے پاکستان کے لیے انہوں نے مطالبات کیے تھے اور قربانیاں دی تھیں, اور اس طریقے سے انہوں نے یہ بات کہی تھی اور دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان بن جائے, کہیں بن جائے, یہاں بنے نہ بنے اپنے اور بن جائے, لیکن بن جائے پاکستان, تاکہ پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے مسلمان اور پاکستان کی قوم اس مملکت کو دنیا کے سامنے اسی طرح ایک فلاحی, اسلامی فلاحی مملکت کی حیثیت سے پیش کریں جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی مملکت کو پیش کیا تھا. اور یہ حقیقت ہے, میں اب بھی کہتا ہوں, یہاں بھی کہتا ہوں پاکستان میں, کہ نظریے کی بنیاد پر بننے والی دو مملکتیں ہوئی ہیں اسلام کی تاریخ میں, ایک مدینہ منورہ اور دوسری پاکستان. اس درمیان میں کوئی تیسری مملکت ایسی نہیں ہے جو اسلام کے نام پر بنی ہو یا اللہ کے نام پر بنی ہو یا نظریے کی بنیاد پر بنی ہو, جو اس خالص جذبے کے ساتھ جس پہ کام ہوا. منورہ تھا اور پاکستان. اس لحاظ سے اس کی اہمیت اس وقت بھی تھی اور آج بھی اہمیت ہے. آج بھی ہم سمجھتے ہیں, ہم نے جو کچھ بھی بارہ جو انہوں نے سوچا تھا, جو انہوں نے دعائیں کی تھیں, وہ تو ہم نے ان کے مطابق کچھ نہیں کیا ہم نے, بلکہ ہم اس کے برعکس چلتے رہے. بلکہ اب بھی میں نے اس پہ سنا یہ 2012 کے اندر کہ لوگ کہتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کیا تھا. قائد اعظم نے کیا نظریہ, قائد اعظم نے تو خالی معاشی طریقے, معاشی اعتبار کے اوپر پاکستان کو مطالبہ کیا تھا. حالانکہ قائد اعظم کی ایک نہیں درجنوں تقریریں ایسی ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا پاکستان بنے گا اور وہاں اسلام نافذ ہوگا, اسلام نافذ ہوگا. یہاں کے لوگ وہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کیا چیز ہے, اسلام کیسا ہوگا. اب دیکھیے یہ ظلم نہیں کہ برصغیر کے مسلمانوں پر جنہوں نے قربانیاں دے کر آپ کو ملک بنا کے دیا امانت کے طور پر, آپ اس امانت کی حفاظت نہیں کر پائی. بلکہ یہ امانت میں برصغیر مسلمانوں کی شاید کم تھی, یہ امانت اللہ تعالیٰ کی بہت تھی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مسلمانوں کو اس زمانے کے اندر جب مسلمانوں کو ایک مملکت کی ضرورت تھی اسلام کے نام کے اوپر, اللہ کے نام پر, مملکت ان کو بنوا کر کے دی. ایک ایسے ملک کو تقسیم کر کے دی. ہندوستان میں تقسیم ہوا وہ ملک جو تھا ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا. آپ دیکھ لیں کس تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں, ملک جو ہے پورا ملک کاٹ کر کے ایک طرف دوسرا ملک بنایا گیا اور ایک طرف دوسرا ملک بنایا گیا. یہ ہم نے کیا صحیح, اسی لیے ہم یہاں اس کو نبھا نہیں سکے. اس کو ہم بڑی افسوس بالکل صحیح, ہم وہ حق ادا نہیں کر سکے. دیکھیں نا, میں تو تحریک میں شریک رہا ہوں نا, میں نے ان بزرگوں کی تقریریں سنی ہیں, بے شک میں نے یاد نہیں ہے مجھے, لیکن اس کا جو تاثر پیدا ہوتا ہے نا ذہن کے اندر, وہ تو ہے, اب بھی ہے میرے اندر. اور یہ کہ میں نے وہاں نعرے لگتے سنے, نوجوانوں کے کیسے نعرے لگتے تھے, کس طریقے سے جوش سے نعرے لگایا کرتے تھے. وہ یہ سب چیزیں میری خود کی دیکھی ہوئی ہیں, سنی ہوئی ہیں خالی. تو مجھے تو یہاں پاکستان کے اندر, اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے یہ پاکستان میں, اس کا میرا یہ ایمان ہے کہ پاکستان باقی رہے گا. لوگ کہتے ہیں پاکستان رہے گا کہ انشاءاللہ, بالکل. میں کہتا ہوں پاکستان رہے گا, اور پاکستان رہنے کے لیے بنا ہے. پاکستان یہاں پر دنیا کے اندر واقعتاً ایک اسلامی فلاحی مملکت بننے کے لیے بنا ہے اور بنے گا. آج نہیں صحیح, ہم کو جو لیڈرشپ نہیں ملی, لیڈرشپ کے نہ ملنے کی وجہ سے پاکستان کے حالات جو ہیں اس وقت وہ آپ دیکھ رہے ہیں.
اگر لیڈرشپ مل جاتی. پنڈت جواہر لال نہرو جو ہندوستان کا لیڈر تھا ہندوستان بننے سے پہلے, وہ ہندوستان بننے کے بعد 20 سال تک پرائم منسٹر رہا. 20 سال تک وہی آدمی جس نے پوری تحریک چلائی تھی ہندوستان کانگریس کی. ہمارے یہاں قائد اعظم 48 میں انتقال ہو گیا ان کا, 51 میں شہید کر دیے گئے. صحیح, جو روح رواں تھے. کون سی لیڈرشپ آئی؟ ایوب آئے, ضیاء الحق صاحب آئے, پرویز مشرف صاحب آئے. 40 سال تک یہ فوج رہی ہے, اور فوج حکومت نہیں کر سکتی. میں اکثر کہتا ہوں کہ فوج حکومت کرنے کے لیے ہے ہی نہیں. فوج صرف آرمی رکھ سکتی ہے, آرمی کو کنٹرول کر سکتی ہے, چھوٹی سی بات کو. لیکن پورا ملک اس کو کنٹرول کرنا یہ فوج کے بس کی بات ہی نہیں ہے. اگر فوج کے بس کی بات ہوتی, آج پوری دنیا کے اندر فوج ہوتی, اور دنیا کو چھوڑ دیجیے آپ, ہندوستان میں فوج ہوتی ہے. اگر یہ قصہ ہوتا, ایسا نہیں ہے. فوج حکومت نہیں کر سکتی, اور فوج نے کبھی حکومت جب بھی کی ہے تو نااہل ثابت کیا ہے اپنے آپ کو. ایوب خان سے لے کر کے اور مشرف, سارے فوجی جنرل آئے یہاں پر, وہ صرف اپنی ذاتی اس کے پر آئے تھے کہ صاحب ہم یہاں کے سربراہ بن جائیں, پریزیڈنٹ بن جائیں, چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بن جائیں. لیکن یہ کہ پاکستان کا کنٹرول کرنا, پاکستان تو صرف سیاسی لوگوں کی بات تھی. سیاست تو میں نے کہا آپ سے کہ جو لیڈرشپ تھی وہ ختم ہو گئی. لیڈرشپ پھر نہیں آئی, یعنی فوج کے آنے کی وجہ سے بھی نہیں آئی, اور ویسے بھی نہیں پیدا ہو سکی. یہاں پر انتخابات نہیں ہوئے. ہندوستان میں 65 سال ہو گئے ہیں, 13 الیکشن ہو چکے ہیں اب تک. 13 ہر 5 سال میں, کوئی 5 سال ایسے نہیں گزرے وہاں انتخاب نہ ہوا ہو. لیڈرشپ ان کی اوور آئی نا, انتخابات کے ذریعے سے ہی لیڈرشپ آتی ہے. یہاں وہ ہوئے نہیں, لیڈرشپ کہاں سے آتی؟ تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی صحیح لیڈرشپ آئی, اور صحیح لیڈرشپ یہ نہیں آئی بلکہ وہ ہے, موجود ہے, اور عوام نے اس کو پہچانا, عوام نے اس کا اعتراف کیا, عوام ان کی طرف بڑھے, انہوں نے ساتھ دیا. مثال کے طور پر بہت صفائی سے بات کرتا ہوں آپ سے, جماعت اسلامی ہے. جماعت اسلامی واحد جماعت ہے جس نے جمہوریت کو بھی ثابت کیا ہے اس ملک کے اندر, اپنے اندر پارٹی میں پیدا کر کے, اور پاکستان کے لیے نظریہ پاکستان کی جنہوں نے حفاظت کی ہے جماعت اسلامی نے, کوئی نہیں کر سکا ہے. تو اس وقت کے اندر سمجھ لیجیے جو باتیں ہو رہی ہیں, ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ لیڈرشپ کا آنا, دیکھیے دنیا کا نظام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ چلاتا ہے. انسان دنیا کا نظام نہیں چلا رہا, چلا نہیں سکتا. بالکل, وہ بجائے پریزیڈنٹ ہو, چاہے صدر ہو, چاہے امریکہ کا ہو, چاہے جرمنی کا ہو, یا روس کا ہو, یا سوویت رشیا کا ہو, کوئی بھی ہو نہیں کر سکتا. وہ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, اور اللہ تعالیٰ نظام فیصلے بھی سارے اللہ تعالیٰ کرتا ہے. انسان صرف نمائندگی کر سکتا ہے. فیصلے میں لکھا نا وہی کرتا ہے, ٹھیک, اسی کی فیصلے نافذ ہوتے ہیں. بالکل. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ مصر کے اندر 40 سال سے حسن مبارک جو تھے وزیر اعظم تھے, 40 سال سے کیا ہو گیا؟ 40 سال کے اچانک بعد 41ویں سال کے اندر یہ کیسے دوبارہ آ گیا ان کا؟ بالکل صحیح. ایسے ان کا ہے قذافی کا 42 سال سے وہ تھا وہاں پر لیبیا کے اندر, اچانک کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. کیوں ہوتے ہیں یہ فیصلے؟ یہ ہمارا جو ڈیسیشن نہیں ہے, ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے بارے میں سوچیں کیوں ہوا یہ ایسی بات. اور ہوئی ہے, اس نے کی ہے, وہ مالک ہے, کائنات کا مالک, اس نے کیا, اس نے ٹھیک کیا. میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے بارے میں بھی ایک نہ ایک دن عوام ہی یہاں کے اٹھیں گے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت صاف طریقے سے کہہ دیا ہے, فرما دیا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات نہیں بدلا کرتا جب تک کہ وہ قوم اپنے حالات کو بدلنے کی خود کوشش نہیں کرتی. پاکستان کے حالات اگر نہیں بدل رہے ہیں تو یہاں کی قوم جو ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے. ایک فرد اس کا ذمہ دار ہے. ایک فرد ذمہ دار ہے. اور میں سمجھتا ہوں وہ لوگ جو ہندوستان سے آئے ہیں وہ زیادہ ذمہ دار ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ضرور پوچھے گا کہ تم نے تو سب کچھ سنا تھا نا, تم کھڑے ہوئے تھے, تم نے کوشش کی تھی, صحیح, تم نے کوئی جہاد کیا تھا؟ نہیں کچھ کیا تھا, کچھ نہیں کیا. وہاں سے آنے والے بھی لوگ بھول گئے پاکستان کی تحریک کو, اور یہاں تو تحریک چلی نہیں سی زیادہ, صحیح. بھول گئے. اچھا خان صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے پاکستان کو اپنی آنکھوں سے بنتے ہوئے دیکھا, اور اس کے لیے اس کی جدوجہد میں حصہ بھی لیا, اور اس کے بعد آپ نے بے پناہ قربانیاں اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھیں, اور اس کے بعد آپ اب تک ان قربانیوں میں شامل رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح سے ہم جذبہ اساس پاکستان کا جو ایک ہمارا دو قومی نظریہ ہے, جو نظریہ پاکستان ہے, کس طرح سے ہم نوجوانوں میں جگا سکتے ہیں؟
دیکھیے وہ تو ظاہر ہے کہ ایک اجتماعی کوشش ہوتی ہے اس کے ذریعے سے یہ نوجوان، اور نوجوان میں بتاؤں آپ سے کہ نوجوان کو لوگ کہتے ہیں نا اٹھانے کے لیے، نوجوان صرف یہ نہیں کہ وہ اٹھا ہوا نہیں ہے، وہ بالکل تیار ہے، لیکن کوئی نہ کوئی وہاں لیڈرشپ ہونی چاہیے. دیر شوڈ بی سم لیڈر صحیح کہ جس کی طرف وہ چلے. لیڈر کی طرف عوام بھی اور نوجوان بالخصوص چلتے ہیں. اب لیڈر ہمارا یہ ہے کوئی نہیں ہوگا ایسا لیڈر، صحیح. اور جتنے لیڈر پیدا ہوئے ہیں، لیڈر پیدا کتنے ہوئے ہیں آپ کے یہاں؟ تین، صرف تین پوری تاریخ میں 65 سال میں 3. ذوالفقار علی بھٹو صحیح جو ایوب خان کی فوجی کیبنٹ کے اندر وزیر تھے، پیدا ہوئے، وہ لیڈر بن گئے ہمارے. صحیح. بے نظیر بھٹو، صحیح. اس لیے کہ صرف ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی تھی وہ وزیر اعظم بن گئی. نواز شریف جو کسی ایک بزنس گروپ کے ڈائریکٹر تھے، ضیاء الحق کو پسند آ گیا، انہوں نے ان کو بنا کر پنجاب کا وزیر خزانہ بنا دیا. یہ 3 ہیں، 3 بعد چوتھا آدمی نہیں ملے گا. صحیح. اور یہ تینوں کے تینوں ایسے ہیں کہ جو جمہوریت طریقے سے نہیں آئے. دیکھیے وہاں پر جو ہندوستان میں جو جمہوریت پنپی ہے، اس وجہ سے پنپی کہ وہاں کی جو جماعتیں تھیں ان کے اندر جمہوریت تھی. وہ لیڈر جو تھے وہ بھی نیچے سے اوپر آتے تھے. ہمارے یہاں اوپر سے لا کے ٹھونس دیا گیا تینوں کو. ان تینوں میں سے کوئی بھی لیڈر نیچے سے کارکن کی حیثیت سے جماعت کے اپنی پارٹی کے اندر اٹھ کر کے اوپر نہیں آیا. جمہوریت کافی ہے. کسی پارٹی کے اندر انتخاب نہیں ہوتے یہاں پر. مسلم لیگ میں نہیں ہوتے ہیں، پیپلز پارٹی میں نہیں ہوتے ہیں، نواز لیگ میں نہیں ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے مسلم لیگ ہے، تحریک انصاف، اس میں صرف جماعت اسلامی ہے واحد جماعت جس کے اندر سالانہ 5 سال کے بعد انتخابات ہوتے ہیں، اور جماعت اسلامی کا امیر منتخب ہوتا ہے. جماعت اسلامی کے لوگ اس کو منتخب کرتے ہیں. وہاں تو جمہوریت کہہ سکتے ہیں آپ. صحیح. خان صاحب آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو جمہوری نظام ہے، ایک ہمارے ہاں ہم اچھی قیادت حاصل نہیں کر سکے. اس کی وجہ ہمارا جمہوری نظام ہے، مطلب اس کا جو مطلب قصور جمہوری نظام پر ہے یا ہماری عوام پر؟ بہت کچھ جمہوری نظام پر ہے. میں نے کہا نا کہ جمہوریت ہوتی یہاں پر. آپ نے کہا نا یہاں جمہوریت نہیں ہے. یہاں پر کبھی جمہوریت نہیں رہی پاکستان کے اندر. اچھا، میں آپ کی بات کاٹ کر کہوں گا، کیا قائد اعظم کے ذہن میں یہی جو آج کا موجودہ پاکستان ہے اسی پاکستان کا ویژن؟ ہرگز نہیں. اچھا، ہرگز نہیں. ان کی تقریریں ساری پڑھیں آپ. کوئی ایک تقریر جو لوگ کوٹ کرتے ہیں نا اس کو نہ پڑھیں، خالی سب تقریریں پڑھیں ان کی، معلوم ہو جائے گا آپ کو قائد اعظم کیا چاہتے تھے، کیا ان کا ذہن تھا، کیا ان کا ویژن تھا اس پاکستان کے بارے میں. وہ انگلینڈ میں تھے اور وہاں سے آئے تھے یہاں اس تحریک میں شریک ہونے کے لیے، اور تحریک میں شریک ہو کر کے انہوں نے جس طریقے سے لیڈ کیا ہے مسلم لیگ کو، انگریزوں کے سامنے بھی اور ہندوؤں کے سامنے بھی، وہ ناقابل یقین ہے کہ انہوں نے کیا. دیش کو بھی ہرایا اور ہندوؤں کو بھی ہرایا اور پاکستان بنا کے دے دیا. اچھا خان صاحب، آپ نے پاکستان کی آزادی کے بعد جب پاکستان آپ تشریف لے کر آئے تو یقیناً آپ کی زندگی میں بھی جب شروع کے پاکستان میں 14 اگست کا موقع آتا ہوگا تو آپ بھی یقیناً اسے بڑے جوش و جذبے سے مناتے ہوں گے. آج کا ہمارا جو نوجوان ہے وہ ہماری 14 اگست کو منانے کے لیے اپنی بائک کا جو ہے وہ سائلنسر نکالتا ہے اور اس کے بعد سڑکوں پر گھومتا ہے اور وہ اس کو اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا صحیح اظہار کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے اصل میں تو پاکستان کے نظریے کو برقرار رکھنے کا اور پاکستان کے نظریے کو آگے بڑھانے کا طریقہ صرف یہی ہے کہ نوجوانوں کو کی اصلاح کی جائے. جو جتنی کچھ بھی اصلاح ان کی ہو سکتی ہے وہ اصلاح کی جائے، اور اس کے بعد اسی تحریک کے حوالے سے، اس نظریے کے حوالے سے پھر سے یہاں پر ایک تحریک چلے. صحیح. وہ تحریک چلی تھی پاکستان بنانے کے لیے، یہ تحریک چلے پاکستان کو بچانے کے لیے، پاکستان کو باقی رکھنے کے لیے، پاکستان کے پاکستان کی بقا کے لیے بڑی خدمت کی ضرورت ہے. اور ماشاءاللہ آپ کا تعلق بھی الخدمت فاؤنڈیشن سے ہے، اور الخدمت فاؤنڈیشن کے ہی ڈائریکٹر جناب اعجاز اللہ صاحب ہمارے پاس موجود ہیں. اعجاز اللہ صاحب، آپ کی طرف آؤں گا. اس وقت الخدمت فاؤنڈیشن کے کچھ پروجیکٹس کے بارے میں بتائیے ہمیں کہ جو اس وقت پاکستان کی بقا کے لیے یا پاکستان میں مطلب اس کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرید، بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے ادارے کا کہ آپ نے الخدمت فاؤنڈیشن کو یہ موقع دیا کہ ہم یہاں آئیں، اور اس اہم موقع پر کہ جو یوم آزادی کا دن ہے اور 14 اگست کا دن ہے، ہم الخدمت فاؤنڈیشن کے وہ کام جو الخدمت پورے پاکستان میں پاکستان کی عوام کے لیے اور پاکستان میں خدمت خلق کے شعبے میں جو کام کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے بیان کریں. لیکن اس سے پہلے میں ایک بات اور ضروری سمجھتا ہوں کرنا کہ خدمت خلق بیسیکلی ہے کیا. اور یہ میں
مختصراً اگر میں بیان کرنا چاہوں تو صرف ایک بات اس ضمن میں کہوں گا کہ ویسے تو محترم نعمت اللہ خان صاحب یہاں موجود ہیں اور وہ بہت ہم سارے لوگ ان سے سیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں چیزوں کو، تو وہی زیادہ بہتر ساری تفصیل بتا سکیں گے کہ خدمت خلق اصل کیا ہے قرآن کی روح سے اور دین کی روح سے. لیکن میں ایک بات صرف یہ کہتا چلوں کہ خدمت خلق کسی مقصد کے حصول کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ خدمت خلق خود ایک مقصد ہے، اور یہی ہمارا دین ہمیں سمجھاتا ہے. اور ایک حدیث کا مفہوم میں بیان کرتا چلوں اس موقع پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اعانت اور مدد میں اس وقت تک لگا رہتا ہے جب تک وہ بندہ اللہ کی مخلوق کی مدد میں رہتا ہے. تو یہ بہت اہم بات ہے اس خدمت خلق کے حوالے سے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. یہ کسی مقصد کے حصول کا ذریعہ نہیں ہو سکتا، یہ خود ایک مقصد ہے. الخدمت فاؤنڈیشن کے بارے میں آپ نے سوال کیا، الخدمت فاؤنڈیشن کیا کام کر رہی ہے اور پاکستان میں کیا. تو میں ایک بات اور تاریخ کے حوالے سے کہتا چلوں کہ اس ملک میں جب پاکستان یہ بنا تو اس کی ابتدائی خدمت خلق کے کام سے ہوئی. جو لوگ خان صاحب محترم کے ساتھ اور ان سے پہلے آنے والے جو لوگ ہجرت کر کے پاکستان آئے، یہاں مقیم لوگوں نے اپنی سارے کام چھوڑ کر خدمت خلق کا جو مہم شروع کی. وہ جو لوگ آ رہے تھے ان کی خدمت شروع کی، ان کے لیے کھانوں کا انتظام، ان کی رہائش کا انتظام، اور ان کے لیے وہ سارے کام کہ جو مقیم آدمی کوئی مقامی آدمی کر سکتا تھا کسی مہاجر کے لیے یا ہجرت کرنے والے کے لیے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انصار نے کیے تھے مہاجرین کے لیے. بالکل. یعنی میں اسی سے ملانا چاہتا تھا، آپ نے بہت آسان کر دیا یہ کہہ کر کہ یہ پوری وہی ریفلیکشن ہے جو خان صاحب فرما رہے تھے کہ یہ وہی ریاست ہے جو دین کے لیے بنی تھی. تو یہ وہیں سے ملتی ہے، یہ سارا جو تعلق ہے وہیں سے جوڑا جائے گا. تو خدمت خلق کا تعلق بھی اسی حوالے سے میں یہاں بیان کر رہا ہوں کہ، اور ایک اور بات جو تاریخ کے حوالے سے بہت اہم ہے کہ پاکستان میں لگنے والا پہلا ریلیف کیمپ اور پاکستان میں پہلے لگنے والی خیمہ بستی اور پہلی مفت کھانے کی تقسیم، یہ بھی الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن کے جو اسلاف تھے، اور میں کہنے میں کوئی عار نہیں محسوس کرتا کہ حضرت مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت پر پہلا ریلیف کیمپ پاکستان میں قائم کیا گیا جو مہاجرین کی خدمت کے لیے قائم کیا گیا تھا. اور میں ایک اور بیان کرتا چلوں بات کہ اسی کراچی شہر میں کچھ 60s میں اسی بندر روڈ پہ قائم خالق دینہ ہال میں پہلی میت بس سروس کا افتتاح بھی سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی شہر میں کیا، جو کہ خدمت خلق کا ایک ابتدائی کام تھا. اور وہی سلسلہ ہے جو الخدمت فاؤنڈیشن آج تک جاری رکھے ہوئے ہے. اس وقت الخدمت فاؤنڈیشن پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی کچھ ایریاز میں جو کام کر رہی ہے، اس کو ہم نے 7 ایریاز میں تقسیم کیا ہے. جسے ہم قوس قزح کے رنگ بھی کہتے ہیں، جسے ہم الخدمت کی ریمبو بھی کہتے ہیں، الخدمت کی قوس قزح بھی کہتے ہیں. اور وہ 7 ایریاز جو جس میں ہم نے تقسیم کیا ہے، اس میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے، ایک بڑا شعبہ ہے جس میں ریسکیو، ریلیف اور ریہیبلیٹیشن کا سارا کام آتا ہے. اس کے بعد ایجوکیشن ہے، اس کے بعد ہیلتھ ہے، کلین واٹر ہے، کمیونٹی سروسز ہے، پرزنر ویلفیئر ہے اور آرفن کیئر پروگرام ہے. اور میں ویسے تو بہت سارے کام الخدمت کے اس وقت پاکستان بھر میں طول و عرض پہ موجود ہیں، ہو رہے ہیں اور جاری ہیں. اور خود محترم خان صاحب کی سرپرستی میں بہت سارے کام اس وقت ہو رہے ہیں. اور آپ نے بالکل ابتدا میں بہت صحیح بات کی کہ ایک 80 سالہ نوجوان کے ساتھ ہم یہاں بیٹھے ہیں. اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں خان صاحب کے ساتھ پہاڑوں پر سفر کرتا ہوں اور تھر میں سفر کرتا ہوں. تو میں واقعی آپ کی اس بات کی تائید کرتا ہوں اور آپ اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ واقعی یعنی ایک موقع تو ایسا بھی ہوا کہ مجھے میری طبیعت خراب ہو گئی سفر کی وجہ سے، لیکن محترم خان صاحب جو ہے مجھے تسلی دینے کے لیے بیٹھ گئے میرے ساتھ اور مجھے جو ہے انہوں نے اٹھایا اور کہا کہ بس چلو، چلنا ہے، بس نکلنا ہے. ماشاءاللہ. تو یہ کئی موقع پہ ایسا بھی ہوا. تو آپ کی بات کی تائید میں کر رہا ہوں کہ ہم ایک 80 سالہ نوجوان کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ہمیں بڑی رہنمائی ملتی ہے محترم خان صاحب سے.
الخدمت فاؤنڈیشن جو مختلف ایریاز میں کام کرے، تو میں نے 7واں جو آپ کو اس وقت بتایا کہ آرفن کیئر پروگرام، جس سے ہم آغوش کا نام بھی دیتے ہیں، اس وقت الخدمت فاؤنڈیشن نے 2012 کو، سن 2012 کو کفالت یتامہ کا سال اپنے لیے قرار دیا ہے۔ ایک سروے کے مطابق کوئی 4.2 ملین بچے ایسے ہیں پاکستان میں، چونکہ ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں اور پاکستان ہی کے لیے ساری جدوجہد ہے ہماری، تو 4.2 ملین یونیسیف کی رپورٹ ہے جی جی کہ بچے ہیں جو یتیم ہیں۔ اور الخدمت فاؤنڈیشن میں چونکہ یہ آغاز تو ہوا جب 2005 میں جب زلزلہ آیا خیبر پختونخوا، جو اس وقت صوبہ سرحد تھا اور کشمیر تھا، اس میں جو زلزلہ آیا اس کے بعد ہم نے سوچا، اور اس وقت کے ہمارے جو مرکزی صدر ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کے ڈاکٹر پروفیسر حفیظ الرحمان صاحب، ان کا ایک برین چائلڈ تھا، ایک آئیڈیا تھا کہ ہم ان یتیم بچوں کو جو یتیم ہو گئے ہیں اس حادثے کے نتیجے میں، ڈیزاسٹر کے نتیجے میں، ان کو کہیں جمع کریں اور ان کی کفالت کا اہتمام کریں۔ تو ہم نے اٹک میں سب سے پہلے ایک آرفن ہاؤس بنایا اور اس کو آغوش کا نام دیا۔ ہم اس کو یتیم خانہ نہیں کہتے، آرفن ہاؤس نہیں کہتے، ہم آغوش کہتے ہیں۔ ایک ماں کی گود، ماں کی آغوش، اسی طرح سے ان بچوں کو رکھتے ہیں۔ اور بالکل ایک کیڈٹ یہ کالج، کہاں؟ پہلا جو آغوش بنا وہ اٹک میں، اٹک، یہ پنڈی ڈویژن کا حصہ ہے اور ایک شہر ہے اور بہت خوبصورت شہر ہے، اور وہاں پہ بہت بڑی جگہ ہے جو آغوش کے پاس ہے، اور ایک بالکل کیڈٹ کالج طرز پہ ایک پورا ایک ہاسٹل کا نظام، اسکول کا نظام، کھانا پینا، رہن سہن ان بچوں کے لیے جو یتیم ہو گئے تھے اس ڈیزاسٹر میں جو 2005 میں زلزلہ آیا کشمیر میں اور صوبہ سرحد میں۔ تو اس میں اس وقت تقریباً 215 اسٹوڈنٹس ہیں جو وہاں پہ رہائش پذیر ہیں اور رہ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پلان کیا کہ اس آغوش کے سلسلے کو اور آگے بڑھائیں۔ ہم نے مری میں ایک جگہ لی اور مری میں ایک دوسرا آغوش پلان کیا۔ پھر محترم خان صاحب کی سربراہی میں 2 آغوش اس ریجن میں، یعنی کہ وہ تو نارتھ تھا، یہ ساؤتھ ریجن میں ہم نے شروع کیا۔ ایک مٹھی میں ہم ایک بنانے جا رہے ہیں تھر پارکر میں، جو سندھ اور تھر پارکر کے بچوں کو، یتیم بچوں کو ایڈریس کرے گا، اور ایک ہب میں جو کراچی سے بالکل ایڈجسٹنٹ ہے، کراچی کے ساتھ ہے، وہ کراچی اور بلوچستان کے بچوں کو ہم اس میں ایڈریس کریں گے۔ 2 آغوش اور بنانے ہم جا رہے ہیں فوری طور پہ۔ لیکن ہم نے یہ سوچا اور ہمارے بزرگوں نے رہنمائی یہ کی کہ ان سارے آغوش اور سارے ادارے اور سارے انسٹیٹیوٹ کھڑے کرنے کے بعد ہم 800 اور 1000 بچوں کو ایڈریس کر سکیں گے۔ تو لہٰذا ہم نے یہ سوچا، اور ایک اور بھی بات تھی کہ ان بچوں کو لانا جو ہے ان گھروں سے، جن گھروں میں یہ بچے رہ رہے ہیں یتیم ہو چکے ہیں، لیکن جو ہمارے معاشرے کا ایک اور مسئلہ ہے جو چاچے مامے والا جو معاملات ہیں نا، کہ میں یتیم کی کفالت میں خود کر لوں گا، میں یہ بے عزتی برداشت نہیں کروں گا کہ میرا بچہ کوئی اور لے جائے اور میرا بھانجا، میرا بھتیجا، میرا کوئی پوتا کوئی اور لے جا کے اس کی کفالت کرے۔ اچھا، یہ ہمارے معاشرے کا حسن ہے، اس کو ہمیں نیگیٹو پوائنٹ سے نہیں دیکھنا چاہیے، یہ بھی بالکل اچھی بات ہے، اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اگر کوئی کھڑا ہو جاتا ہے کہ میرا فلاں بھائی کا بیٹا یا فلاں بھائی کی بہن کی بچی یا بچہ جو ہے اس کو کوئی اور کیوں لے کے جائے، میں اس کی کفالت کروں گا، تو یہ تو بہرحال اس معاشرے کا حسن ہے اور جو دیگر معاشروں میں نہیں ہے، تو الحمدللہ اس پہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اسی کے پیش نظر ہم نے ایک اور پلان بنایا ہے جو کہ کفالت یتامہ کا پروگرام ہے، جو اس کو 2012 کو ہم نے اس کا سال منتخب کیا، اور پاکستان بھر میں ہم نے وہ جو 4.2 ملین بچے ہیں پاکستان، ان میں سے ہم نے ایک سیمپل، ہم نے 10,000 بچوں کو ایڈریس کیا۔ اچھا، 10,000 بچے ہم نے پاکستان بھر سے سلیکٹ کیے۔ اس وقت ہم پوری پاکستانی عوام سے، دنیا بھر میں موجود پاکستانی لوگوں سے، اہل خیر لوگوں سے، مسلمانوں سے ہم یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں، بلکہ ہم ان کو آفر دے رہے ہیں، اس لیے کہ دعوت، خدمت خلق کی دعوت دینا بھی جو ہے ایک بڑا کام ہے، اور میں اگر آپ کو خدمت خلق کی دعوت دیتا ہوں تو یہ میں آپ کو ایک اچھی آفر کر رہا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ اس نیکی میں شریک ہو جائیے۔ تو میں اور الخدمت فاؤنڈیشن محترم خان صاحب کی سرپرستی میں، ڈاکٹر پروفیسر حفیظ الرحمان صاحب کی سرپرستی میں پوری قوم کو یہ آفر دیتی ہے، یہ پیشکش کرتی ہے کہ ایک بچے کی کفالت کیجئے 2,500 روپے دے کر، پورے مہینے کی ایک بچے کے تعلیمی خرچ، اس کا رہن سہن کا خرچ، اس کا جو بھی اس کی بنیادی ضروریات ہیں، بچے کی جیب خرچ، یعنی ایک چھوٹے بچے کو جو پیسہ ملتا ہے چیز خریدنے کے لیے، دکان سے چیز خریدنے کے لیے جو پیسہ ملتا ہے وہ بھی ہم دیں گے اس میں۔ اسی طرح سے پورے سال کے لیے 30,000 روپے ہم نے پلان کیا ہے، کسی بھی MCB کے اکاؤنٹ میں آپ جا کے جمع کروائیں
کفالت الخدمت کے کفالت یتیمہ پروگرام کے نام سے، تو وہ اس بچے تک پہنچیں گے اور اس بچے کی ڈیٹیل آپ کو ملے گی ویب سائٹ پہ. جس بچے کو آپ سلیکٹ کریں گے اس کا نام دیں گے، اس رسید کا حوالہ دیں گے کہ میں نے فلاں پیسے جمع کروائے، ہم اس بچے سے آپ کو منسوب کر دیں گے. یعنی پورا آپ کا ایک مربوط نظام ہے. پورا مربوط نظام بنایا ہے الحمدللہ. اور اس وقت ہمارا یہ کفالت یتامہ پروگرام جو آرفن کیئر پروگرام ہے وہ الحمدللہ بہت اچھا، اور میں بہت شکر گزار ہوں ان سارے لوگوں کا جو بڑے یعنی خدمت خلق کا جو جذبہ ہے، جو آپ نے بات کی تھی کہ خدمت خلق جو ہے وہ اصل پاکستان کے حوالے سے کیا ہے، تو جو پاکستان میں اور پاکستانیوں میں خاص طور پہ، ویسے تو مسلمانوں کا خاصہ ہے یہ، لیکن خاص طور پہ پاکستانیوں کے لیے یہ بڑا ایک ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان میں، میں خان صاحب اس کی تائید کریں گے کہ خان صاحب کوئی ایک آفر لے کے جاتے ہیں کسی کے پاس بھی، ایک فون کال کرتے ہیں، اور ایسے ایسے لوگ جن کا جماعت اسلامی سے شاید کوئی تعلق نہ ہو، جو بظاہر بہت دیندار نہ نظر آتے ہوں، لیکن خدمت خلق کے لیے کسی انسان کی مدد کرنے کے لیے سارے لوگ تیار ہوتے ہیں. یہ ہم نے 2005 کے زلزلے میں دیکھا، 2010 کے سیلاب میں دیکھا، 2008 زیارت میں زلزلہ آیا وہاں ہم نے دیکھا، 2011 میں جو سندھ میں رین ایمرجنسی ہوا، بے شمار واقعات ہم دیکھتے ہیں. تو الحمدللہ پاکستان میں خدمت خلق کا جو جذبہ ہے وہ بہت موجود ہے اور بالکل ایک دینی فریضے کے طور پر موجود ہے الحمدللہ. آپ کی باتوں سے آپ نے کہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن کا ایک 7 رکنی پروگرام ہے اور اس پہ آپ کام کرتے ہیں جسے آپ قوس قزح یا ریمبو آف الخدمت فاؤنڈیشن کہتے ہیں. ریمبو سے ہمارے ذہن میں ہماری نوجوان نسل جس ریمبو کو جانتی ہے وہ یقیناً اس ریمبو کے حوالے سے اس پہ جو ہم نے اس میں جو ایکٹیونیس دیکھی ہے اور وہی ایکٹیونیس ہمارے آج کے ماشاءاللہ 80 سالہ نوجوان خان صاحب میں موجود ہے. خان صاحب آپ کو ہماری نوجوان نسل نے اسی طرح سے ریمبو کی، جو ریمبو ہمارے یہاں ہالی ووڈ کی فلموں میں بڑا مشہور رہا ہے، اسی ریمبو کی حیثیت سے ہم نے آپ کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے پاکستان کی ترقی اور اس کی خوشحالی کے لیے. کبھی ایسا موقع آیا کہ جب آپ کو لگا کہ یہ کام تو بہت مشکل ہے، ہم شاید نہیں کر سکیں اس کو؟ کون سا موقع تھا؟ کراچی کی جو نظامت تھی، جی جی، جب کھڑا کیا گیا کہ آپ کو انتخاب لڑنا ہے ناظم کے لیے، میں لڑا پیپلز پارٹی کے سامنے سے، وہ محمد تاج حیدر صاحب، میں جیت گیا اتفاق سے. اس کے اندر جب میں جیت گیا تو میں بہت ڈر رہا تھا. ڈر اس لیے رہا تھا کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے. بالکل. اب اس شہر کی نظامت میرے جیسے آدمی کے لیے کہ جس نے کبھی کونسلر بھی نہیں رہا، یوسی کا ناظم تو بہت دور ہے، کونسلر بھی نہیں رہا، تو مجھ سے جب کہا کہ آپ کو تقریر کرنا ہے، میں نے کہا میں تقریر تو کرنے کی موڈ میں نہیں ہوں اس وقت. کہ نہیں تھوڑی سی کر دیں، آپ لوگ کہہ رہے ہیں پرچیاں آ رہی ہیں. سر میں کھڑا ہو گیا. اب وہ میرے ریکارڈ پر ہے تفصیلیں. میں نے تقریر شروع کی. آپ یقین کیجئے آدھے گھنٹے میں نے تقریر کی. آدھے گھنٹے کے اندر میری آنکھوں سے آنسو نہیں رکے اور میرے زبان سے سوائے دعا کے کوئی چیز نکلی ہی نہیں. قرآن کی دعائیں، حدیث کی دعائیں، میری اپنی دعائیں، سب جتنی بھی اس میں دعائیں مانگتا رہا تو میرے تقریباً آدھے گھنٹے تک. اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس دن کی جو میں نے دعائیں مانگی ہیں نا، وہ دعا میری ایک ایک دعا قبول کی ہے. سبحان اللہ. قبول کی ہے. سبحان مجھے اس کا احساس ہے، مجھے محسوس ہو گیا کہ فلاں جگہ پر یہ کام ہوا، میری دعا تھی، یہی دعا تھی. وہاں ڈرا تھا میں یہ میں نہیں کر سکوں گا. لیکن میرے جو ڈی سی جو تھے شفیق پراچا صاحب، وہ کمشنر تھے کراچی کے پہلے، جی جی، میرے ڈی سی بن گئے. تو انہوں نے مجھ سے ایک دن خود کہا، ناظم صاحب میں یہ سمجھتا تھا کہ آپ کی عمر اور آپ کی صحت یہ کراچی کی نظامت کا سب سے بڑا مائنس پوائنٹ ہے. لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں، یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہی آپ کی جو عمر ہے اور جو صحت ہے، یہ نظامت کا پلس پوائنٹ ہے سب سے زیادہ. صحیح. اور یہ حقیقت ہے کہ میری زندگی کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ وہ نظامت. آپ کی ویکنیس ہی آپ کی اسٹرینتھ تھی. وہ نظامت سب سے پلس پوائنٹ تھا میرا. اور اس لیے کہ میں نے اس کے اندر پھر دعائیں مانگ کے میں نے شروع کی. اور یہ بھی میرا ایمان ہے نا کہ دعائیں مانگی جاتی ہیں قبول ہوتی ہیں. دعائیں میری قبول ہوئی ساری. اور وہ چیزیں میں نے کی. اس کے اندر دیکھیے میں وہاں کا جو بجٹ تھا 6 لاکھ بجٹ، 6 ارب بجٹ تھا کراچی کا. میں اس 6 ارب کے بجٹ کو 43 ارب تک لے گیا. ماشاء اللہ. 43 بلین. اور کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا مائنڈ یو. وہی ٹیکس 6 لگے ہوئے ان کی میں نے چیزوں کو بڑھایا، ریکوری کی ساری کی ساری. بہت کچھ ہے. اس کے بعد میں نے وہاں 78 کالجز کھولے 3 سال کے اندر. 78 کالجز کراچی کے اندر موجود ہیں.
میں نے جو ورکنگ کنڈیشن میں چل رہے ہیں. چل رہے ہیں بالکل. میں نے کراچی کے اندر امراض قلب کا اسپتال بنایا. 55 سال کے اندر کراچی میں ایک اسپتال تھا کارڈیو واسکولر, بالکل دوسرا نہیں تھا. میں نے بنایا فیڈرل بھی ایریا میں بنایا, وہ علاقہ جہاں جس کو ضرورت تھی, آس پاس کے لوگوں کو بھی ضرورت تھی, وہ فیڈرل بھی ایریا تھا. اس میں نے وہ بنایا امراض قلب کا اسپتال, وہ ابھی تک موجود ہے. اور اس میں جو میں نے پہلی میٹنگ کی اس کی گورننگ باڈی کی, میں نے اس کو چیئر کیا تھا. میں نے کہا تھا کہ آج کی میٹنگ میں اور کچھ نہیں ہوگا, ایک ہی آئٹم ہے ایجنڈے کا, وہ یہ ہے کہ اس کے آپ ریٹس طے کریں. میں نے یہ اسپتال جو ہے یہ غریبوں کے لیے بنایا ہے, امیروں کے لیے نہیں بنایا, صاف بات ہے. صحیح. امیر تو کہیں بھی علاج کرا سکتے. بالکل. تو اس کے بعد وہ ایجنڈا بنا, وہ ریٹس طے ہوئے. ایک مجھے یاد ہے, بتا دوں میں آپ کو, مطلب انجیوگرافی ہوتی ہے نا جی ہارٹ کے پیشنٹ کی, جی جی, اس کے جو ریٹس ہیں یہاں پر ضیاءالدین اسپتال کے اندر شاید 40,000, بقائی اسپتال کے اندر شاید 30,000 یا 35,000 اس طریقے. ہاں میں تو میرے خیال سے 1 لاکھ روپے میں نے رکھے 3,500. وہ آج تک وہ ریٹ چل رہے ہیں. واہ. 3,500 روپے کا پوری پاکستان کے اندر کہیں آپ کو انجیوگرافی کے ریٹ جو ہیں 3,500 نہیں ملے. آنے والی گورنمنٹ نے اور اس کرپشن نے اس پر انداز کی بات وہ نہیں کر سکے, وہ نہیں کر سکے. یہ بھی اللہ کی دعا تھی میری اللہ تعالیٰ سے. صحیح. وہ کو بول گئی اللہ تعالیٰ نے, ماشاء اللہ. وہ نہیں, کوئی نہیں کر سکا اس کو. وہی چل رہے ہیں آج تک 3,500 انجیوگرافی. صحیح. اچھا خان صاحب, آپ نے نظامت سنبھالتے ہی ماشاءاللہ جس طرح سے جس طریقے سے آپ شہر کو لے کر چلے, آپ نے شہر کو کچھ ہی عرصے میں, چند ہی سالوں میں اس مقام پر پہنچا دیا جس کا شاید خواب بھی کبھی ہم نے کبھی دیکھا ہو. تو کیا ویژن تھا آپ کا اس وقت کہ جس کے بعد آنے والی گورنمنٹ نے بھی یا آنے والے ناظمین نے بھی اس کی جو ہے وہ تائید کی؟ ویژن تو میں نے کہا میری ساری دعائیں تو ویژن تھا میرا. صحیح. میرا ویژن یہ تھا کہ میں اس شہر کو اللہ کے بھروسے پر, اور میں نے یہ دعاؤں میں کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ نہیں آتا اس کام کے اندر, کچھ نہیں آتا, جب تک کہ تو میری رہنمائی نہیں کرے گا میں نہیں کر سکوں گا. صحیح. اور اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی کی, اور میں نے یہ سارے کے ساتھ جو کام نے بتایا ہے نا آپ کو, کالجز بتائے ہیں میں نے آپ کو, اسپتال بنایا ہے, سڑکوں کا جال اور ہم نے پلوں کا جال جو دیکھا ہے بالکل, پڑھانے کا سب, جی جی, سب چیزیں تھی. یہ اس کی میرا ویژن تھا اس کے بارے میں, وہ ویژن میں نے پورا کیا. حقیقت ہے اس ویژن کا ایک حصہ, ایک فیز جو ہے نا وہ پورا ہوا ہے میری کراچی کی ڈیولپمنٹ. صحیح. نہیں, آپ کا ویژن ماشاءاللہ, جو بھی آپ کی دعائیں تھیں, اور ہم کہتے ہیں واقعی کہ دعا کے ساتھ دوا بھی ہوتی ہے, اور یہ آپ کی دوائیں ہی تھیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ دعا کے ساتھ جو آج ہم کراچی کو, میں نے کہا نا یہ میرے ذہن میں تھا کہ میں خالی دعائیں جو ہیں نہیں کام کریں گی, بالکل, کہ میں خود آگے بڑھ کر کے ان چیزوں کو نہ کروں. میں نے امانت اور دیانت کا کلچر رائج کیا وہاں اس زمانے کے. امانت اور دیانت, یعنی میں نہیں سمجھتا 4 سال میں رہا ہوں ناظم, 4 سال میں ایک دفعہ بھی کسی ایک شخص نے آ کر کے مجھ سے یہ بات نہیں کی رشوت کی یا اس کی کمیشن کی, کبھی نہیں کی مجھ سے. یہ بالکل, یہ ہم سوچتے ہیں, یقیناً ہمارے ناظرین میں اس کو جاننا چاہیں گے کہ جب آپ آئے, آپ کی نظامت سے پہلے اور پھر آپ کی نظامت کے بعد کراچی شہر وہی کرپشن کے دور میں رہا اور کرپشن سے پہلے رہا, تو کرپشن کی اس حالت میں بھی جب آپ نے نظامت کی سیٹ سنبھالی اور اس کے بعد آپ نے کراچی کو ایک ترقی یافتہ شہر بنانے میں کام کرنا شروع کیا اس کے لیے, تو آپ کو کئی جگہ مسائل تو ایسے پیش ہوئے ہوں گے کہ آپ نے پوری کوشش کی ہوگی کہ آپ اس کے لیے کچھ کریں اور آپ کے راہ میں رکاوٹیں پیدا ہوئی ہوں. رکاوٹیں, میرا ہوتا ہوا کام, پولیس کی موبائل, پولیس کی محکمہ تھا MKM کے پاس, وسیم اختر صاحب موبائل لے کر کے آ کر کے انہوں نے میرا کام, جو میں نارتھ نازی آباد کے اندر ایک پہاڑ کے اوپر جو علاقہ تھا ہمارا, اس پہ اورنگی ٹاؤن کا, جی جی, قصبہ کالونی والا, نارتھ آباد کی پہاڑیوں پر پارک کا, اچھا اچھا, مرگلا کے, جی جی, مرگلا کا جو بڑا مشہور آپ کا جی پروجیکٹ تھا وہاں, زمینوں میں بڑھ گئی تھی. اچھا, وہ انہوں نے روک دیا. اس کیوں روکا کہ صاحب یہ آپ یہاں واٹر ریزروائر ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. واٹر ریزروائر 20 سال سے بیکار پڑا تھا وہاں, 20 سال سے. اس کی رپورٹ آخری یہ تھی کہ یہ اب کام کے قابل نہیں رہا, دوسرا ریزروائر بنانا پڑے گا یہاں. صحیح. وہ ریزروائر میں نے اسی اسپورٹس وغیرہ کے لیے بچوں کے یا خواتین کی میں نے استعمال کیا, اس کو گراؤنڈ بنا لیا. اس کے علاوہ فنڈز کے لیے لیٹر لکھا وزیر نے, جو نام بھول گیا اس کا میں, وزیر کو سردار صاحب تھے فائنانس منسٹر, کہ نعمت اللہ خان صاحب کا کوئی چیک جو ہے ہم سے مشورہ کیے بغیر نہ ایشو کیا جائے. اچھا, یہ میرے فنڈس روکے گئے, میرا کام روکا گیا.
جتنی بھی چیزیں ہو سکتی تھی خرابی کی، لیکن جو اللہ کو جو منظور ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے نا، بے شک یہ بات اللہ ہے، کرتا رہتا ہے اپنے وہی چیزوں ہوتا ہے جو کو۔ منظور خدا ہوتا ہے، جو بالکل اللہ صحیح کو منظور تھا وہ ہوا، جو میں نے کوشش کی وہ ہوا۔ صحیح میرے خاص میرا ادروائز وہ کاموں کے علاوہ کوئی کام میرا رکا نہیں ہے۔ صحیح۔ اسی رکنے والے پروجیکٹ میں سے ایک پروجیکٹ میرے ذہن میں آتا ہے کہ آپ کا پروجیکٹ تھا جو آپ نے سوچا تھا ایک پلان میں کہ پورٹ قاسم سے آپ لانچ کی سروس اسٹارٹ کرنے والے تھے جو ٹاور تک۔ میں مجھے اس کا آج تک افسوس ہے اور تقریباً مجھے کٹ رہا ہوں اس کے لیے میں، یعنی میں نے کراچی جیسا شہر، اتنا بڑا شہر، دنیا کا کوئی بڑا شہر ایسا نہیں ہے جہاں ماس ٹرانزٹ نہ ہو۔ صحیح ماس ٹرانزٹ ناگزیر ہے بڑے شہر کے لیے۔ میں نے یہاں ناگزیر سوچتے ہوئے اس کا میں نے ایگریمنٹ کر لیا ایک چائنیز کمپنی سے، اور باقاعدہ پبلکلی ان کو بلا کر کے الیکٹرانک میڈیا کو اور پرنٹ میڈیا کو وہاں پر ایگریمنٹ سائن ہوا میرا اس کے ساتھ، اور وہ اس کے اندر پورا انویسٹمنٹ وہی کر رہے تھے، یعنی بی او ٹی بیسس پہ تھا وہ، بلڈ آپریٹ اینڈ ٹرانسفر، سارا انویسٹمنٹ وہ کر رہے تھے، سارا کام وہ کر رہے تھے، ہمیں کچھ نہیں کرنا تھا۔ جب وہ بنا لیتے، بنانے کے بعد ہم کو ہینڈ اوور کرتے اور پھر اس کے بعد ریکوری کرتے اس کے اندر۔ میں اکثر لوگ کہتے ہیں، میں بھی کہتا تھا کہ انہوں نے میرا بہت خیال کیا ہے پرویز مشرف صاحب نے، لیکن میرا خیال ہے اس کیس کے اندر پرویز مشرف صاحب نے مجھ پر بڑا ظلم کیا، بڑا ظلم۔ اچھا، اور وہ یہ ظلم یہ کیا کہ انہوں نے باقاعدہ اس کو ان کے ایک سمجھی تھے بریگیڈیئر، یعنی بیٹی جی کے باپ سے، تو ان کو وہ کسی انگریز کمپنی کے اندر انٹرسٹڈ تھے، پارٹنر بن گئے تھے شاید، وہ اس کو دینا چاہتے تھے وہ ماس ٹرانزٹ کا کام، جبکہ میں اس کو چائنیز کمپنی کو دے چکا تھا، پہلے ایگریمنٹ سائن کر چکا تھا میں اس کے لیے۔ وہ انہوں نے کیا کیا، مجھے بلوایا، انہوں نے ڈپٹی چیف پلاننگ کمیشن سے، پتہ نہیں کیا نام بھول گیا میں ان کا، انہوں نے کہا کہ ہم نے اخبار میں پڑھا ہے کہ آپ کوئی ماس ٹرانزٹ کو دے پائیں۔ کہا اخبار میں نہیں، میں نے سب کو کاپیاں بھیجی ہیں، آپ کو شاید نہ بھیجی ہو غلطی سے، میں بھیج دوں گا، پورے اخبار میں آیا ہے، ایگریمنٹ سب کچھ کیا ہے میں۔ نہیں پھر بھی ہم کو بتانا چاہیے تھا آپ کو، اور یہ تھا۔ اور پھر یہ دیکھیں نا، آپ نے جو کہا ہے کہ وہ جو بی او ٹی پہ ہوگا تو وہ پیسہ وہ لگائے گا، تو ہم سے کہتا ہے گارنٹی دیجیے آپ فیڈرل گورنمنٹ تاکہ پیسہ ریکور ہو نہیں۔ ہم تو صحیح بات ہے کہ ہمارے کوئی حیثیت تھی نہیں، ناظرین کی حیثیت۔ میں نے کہا کیا فرق پڑے گا اگر آپ کراچی کے لیے دے دیں گے گارنٹی؟ بھائی آپ پورے پاکستان میں گارنٹی دیتے پھرتے ہیں، کراچی جو آپ کو 70% بجٹ دیتا ہے آپ کا، اس کو آپ گارنٹی نہیں دے سکتے؟ اگر فرض کیجیے ہم نے نہیں بھی دیا، آپ نے جب ہم کہتے ہیں ہم دیں گے، ہم نے نہیں دیا، آپ نے دیا، کیا فرق پڑا اس سے؟ مگر صاحب انہوں نے پھر باقاعدہ مشرف صاحب نے میٹنگ، مشرف صاحب اور پرائم منسٹر دونوں میٹنگ میں آیا کرتے تھے، میں نے یہ نوٹ کیا کہ دونوں میٹنگ میں آتے ہیں باقاعدہ کسی پلاننگ کے ساتھ، اچھا، اور وہاں کر کے جو باتیں کرتے تھے مجھ سے کسی کی باتیں کہ صاحب یہ ویسا ہوگا ویسا ہوگا، بالآخر طے ہو گیا صاحب کہ ہاں یہ جو ہے ان کو دینا ہے کیا۔ یہ تو میں نے کہا وہ نہیں دے سکی ہے اب تک، وہاں اس کی گارنٹی کا پیسے بینک گارنٹی نہیں دے سکی ہے، یہ کہاں سے کرے گی؟ بولے ہاں یہ بات تو ٹھیک، لیکن انہوں نے بہرحال نہیں کیا، وہ آج تک شروع بھی نہیں ہوا نہ ختم ہوا۔ صحیح۔ ہم بہت شکر گزار ہیں نعمت اللہ صاحب آپ کے، اس کے علاوہ اجاز صاحب آپ کے، کہ آپ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اور ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہم آج کے اس عظیم دن 14 اگست سے اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کا آغاز کریں گے، اور انشاءاللہ بہت جلد وہ وقت آئے گا کہ جب ہم اپنے پاکستان کو اس کی پوری ترقی کے ساتھ دیکھیں گے۔ آپ کو بہت بہت شکریہ، اور ابھی ہماری ٹرانسمیشن جاری ہے، انشاءاللہ کچھ ہی دیر وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں کچھ نئے مہمانوں کے ساتھ۔ آپ کو بہت شکریہ۔